فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن جلد پنجم۔ مفسر ہیں مولانا محسن علی نجفی صاحب۔ سورہ انبیاء۔ وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ذوالنون کو بھی اپنی رحمت سے نوازا جب وہ غصے میں چل دیے اور خیال کرنے لگے کہ ہم ان پر زیادتی نہیں کریں گے، چنانچہ وہ اندھیروں میں پکارنے لگے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ہی زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ہم نے انہیں غم سے نجات دی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ تفسیر آیت۔ نون مچھلی کو کہتے ہیں، ان کو صاحب الحوت بھی کہتے ہیں، مراد حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ نمبر 2، جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ محاسن تعویل میں لکھا ہے کہ اکثر مفسرین کا یہ نظریہ ہے کہ یونس اللہ سے ناراض ہو کے چلے گئے تھے، حالانکہ اللہ سے ناراض ہونا کفر ہے اور اللہ کو عاجز سمجھنے والے بھی مومن نہیں رہتا۔ چہ جائے کہ اللہ کے ایک برگزیدہ نبی سے اس قسم کی لغزش سرزد ہو جائے۔ نمبر 3، اس نے گمان کیا کہ ہم ان پر سختی نہیں کریں گے۔ قدر سختی کرنے کے معنی میں ہے، جیسے فرمایا۔ یہ ہے سورہ فجر کی آیت نمبر 16۔ اور جب اسے آزما لیتا ہے اور اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے، میرے رب نے میری توہین کی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو یہ گمان تھا کہ اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل جانے سے اللہ انہیں گرفت میں لے لے گا۔ ان کا اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل جانا باذن خدا نہیں تھا، لہٰذا اسے قلت صبر پر حمل کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضور سے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، سورہ قلم کی آیت نمبر 48 میں، بس اپنے رب کے حکم تک صبر کریں اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جائیں۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام سے کم صبری کی کوتاہی ہوئی تھی۔ حضرت یونس بن متی عراق کے اہل نینوا کی طرف 8ویں صدی قبل مسیح میں مابعوث ہوئے۔ نینوا آشوری سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ اس قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت کو مسترد کیا۔ قوم سے مایوس ہو کر یہاں سے نکل گئے اور ایک دریا کو عبور کرنے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی میں تلاطم آیا یا زائد لوگ بیٹھ گئے تھے، غرق ہونے کا خطرہ لاحق ہوا۔ ایک روایت کے مطابق طے پایا کہ ایک آدمی کی قربانی دی جائے تاکہ سب لوگ غرق نہ ہو۔ قرآن دازی کا فیصلہ ہوا تو قرا حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ انہیں دریا میں پھینک دیا، ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ نمبر 4، یہاں دریا کی تاریکی مچھلی کے پیٹ کی تاریکی مراد ہو سکتی ہے۔ اس تاریکی میں حضرت یونس نے اپنے رب کو پکارا، پہلے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، جیسے کہ آداب دعا یہی ہے کہ اپنا مدعی بیان پیش کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی حمد و ثنا بجا لائی جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی آتش نمرود میں جاتے ہوئے دعا میں کہا تھا، یا واحدو یا احدو یا سمدو یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نمبر 5،
پھر اپنا مدعا پیش کرنے سے پہلے اپنی کوتاہی، اپنی تقصیر کا اقرار کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام سے صبر کے سلسلے میں جو ترک اولا ہوا تھا، اسی کو انبیاء علیہ السلام اپنی تقصیر اور کوتاہی سمجھتے ہیں۔ نمبر 6، ہم نے یونس کی دعا قبول کی اور انہیں غم و اندھوں سے نجات دی۔ چنانچہ 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد مچھلی نے انہیں ساحل پر پھینک دیا۔ چنانچہ حضرت کو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ وہ دوبارہ نینوا جائیں اور اپنی دعوت جاری رکھیں۔ اہل نینوا بنا بقول عذاب کی علامتیں دیکھ کر ایمان لے آئے۔ اسی طرح نینوا وہ واحد بستی ہے جس کے تمام لوگ اپنے رسول پر ایمان لے آئے۔ چنانچہ حضرت یونس سورہ یونس کی آیت نمبر 98 میں پروردگار نے فرمایا، کیا کوئی بستی ایسی ہے کہ بروقت ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے سود مند ثابت ہوا ہو سوائے قوم یونس کے؟ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ان سے ٹال دیا اور ایک مدت تک انہیں زندگی سے بہرہ مند رکھا۔ بعض لوگ مچھلی کے پیٹ میں ایک انسان کا 3 دن تک زندہ رہنا ناممکن تصور کرتے ہیں، حالانکہ معجزے سے ہٹ کر عام حالات میں اس قسم کے واقعات ہمارے زمانے میں پیش آتے ہیں۔ چنانچہ 2006 میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص چند روز بعد نہنگ یعنی مگرمچھ کے پیٹ سے سالم نکل آیا تھا۔ اسی طرح مومنین کو بھی ہم نجات بخشتے ہیں۔ سچے مومن سچے دل سے صرف زبانی نہیں اپنے پورے وجود کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو قبولیت دعا کا وعدہ ہے۔ یہ بات صرف یونس علیہ السلام کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ جس مومن سے لغزش ہو جائے پھر وہ اپنی تقصیر کا اعتراف کر کے اللہ سے نجات مانگے، اللہ اسے نجات دے گا۔ اہم نکات: نمبر 1، اپنی تقصیر اور گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ نمبر 2، تقصیر کے بعد اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اور زکریا کو بھی رحمتوں سے نوازا جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ اور تو بہترین وارث ہے۔ تفسیر آیت: حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر ڈھل گئی ہے اور ابھی تک اولاد سے محروم ہیں۔ ان کی زوجہ بھی بانجھ ہیں۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی ہے، میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ، میرا کوئی وارث ہو اگرچہ تو بہترین وارث ہے۔ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ بس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں یحییٰ عطا کیا اور ان کی بیوی کو ان کے لیے نیک بنا دیا۔ یہ لوگ کارہائے خیر میں سبقت کرتے تھے اور شوق اور خوف دونوں حالتوں میں ہمیں پکارتے تھے اور ہمارے لیے خشوع کرنے والے تھے۔ تفسیر آیات: نمبر 1، زکریا کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں فرزند عطا فرماتا ہے۔ اس فرزند کا نام یحییٰ رکھا۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ مریم کی ابتدائی آیت اور آل عمران کی آیت۔ نمبر 2 ہے اصلاح کا مطلب بانجھ پن کو دور کرنا اور حمل کے لائق بنانا ہے۔ نمبر 3، قبولیت دعا کے لیے لازم شرائط موجود ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 1، وہ کار خیر میں سبقت لے جانے والے تھے۔ نمبر 2، شوق اور خوف دونوں حالتوں میں پکارتے تھے۔ وہ رضائے رب، قبولیت دعا اور ثواب کے بارے میں شوق و جذبے کے ساتھ دعا کرتے تھے۔ اللہ کے غضب سے خوف کی وجہ سے ہمیں پکارتے ہیں اور اچھے دنوں میں پکارتے ہیں تو ہم برے دنوں میں دعا قبول کرتے ہیں۔ نمبر 3 ہے کہ تیسری خصوصیت جس کی وجہ سے دعا قبول ہوئی خشوع ہے۔ ٹوٹے دلوں سے پکارا جائے تو دعا سنی جاتی ہے، صرف زبان ہلانے کو دعا اور پکار نہیں کہتے۔ اہم نکات: نمبر 1، قبولیت دعا کے لیے نیکی میں سبقت لے جانا، اچھی بری دونوں حالتوں میں اللہ کو پکارنا اور خشوع سے دعا کرنا شرط ہے۔ نمبر 2، اللہ کی خوشنودی کا شوق اور ناراضگی کا خوف اور امید کے درمیان دعا کی جاتی ہے۔
والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. اور اس خاتون کو بھی نوازا جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، اس لیے ہم نے ان میں اپنی روح میں سے پھونک دیا اور انہیں اور ان کے بیٹے عیسیٰ کو تمام اہل علم کے لیے ایک نشانی بنا دیا ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1، اس خاتون کا بھی ذکر ہے جس نے اپنی عفت اور پاک دامنی کی پاسداری کی۔ نمبر 2، ہم نے ان میں اپنی روح میں سے پھونک دیا۔ اس روح کو اپنی طرف نسبت تشریف و تفصیل کے لیے دی ہے، ورنہ ساری روحیں اللہ کی طرف سے ہیں، جیسا کہ بیت اللہ کا کہا جاتا ہے، جبکہ ساری کائنات اللہ کی ملکیت میں ہے، صرف ایک بیت نہیں ہے۔ روایات صحیح السند کے مطابق انسان کی روح 2000 سال پہلے خلق ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح کو اللہ نے ایک خصوصیت کے ساتھ خلق فرمایا۔ نمبر 3، مریم اور عیسیٰ کی شخصیت پہم معجزات سے عبارت ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے معجزات میں غیر موسمی پھل آنا، خشک کھجور کے درخت کا پھل دینا اور چشمہ جاری ہونا شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات میں ان کا گہوارے میں بات کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، جذام کے مریضوں کو شفا دینا، گھروں میں کیا کیا ذخیرہ کر رکھا ہے اسے بتا دینا وغیرہ شامل ہیں۔ اہم نکات: نمبر 1، پاک دامنی میں نبوت پالی تھی۔ نمبر 2، ایک خاتون بھی اللہ کی بڑی نشانیوں میں ہو جاتی ہے۔ إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. یہ تمہاری امت یقیناً امت واحدہ ہے اور میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا صرف میری عبادت کرو۔ تفسیر آیات نمبر 1، تمام انسانوں کا رب ایک ہے تو لازماً سب انسان ایک ہی امت ہیں، سب اللہ کی بندگی میں ایک جیسے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام اسی ایک رب کی طرف بلانے والے ہیں۔ ایسی جماعت کو کہتے ہیں جو ایک رشتے میں باہم منسلک ہوں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے دور رکھتے ہو۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 181 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جنہیں ہم نے پیدا کیا ان میں ایک جماعت ایسی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے۔ تمام انسان انسانیت میں ایک ہے، مخلوقیت میں ایک ہے، بندگی میں ایک ہیں، سب کا رب ایک ہے، سب کا مدبر ایک ہے، سب کا رازق ایک ہے اور سب کی فطرت ایک ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 19 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور سب انسان ایک ہی امت تھے، پھر اختلاف رونما ہوا۔ نمبر 2 ہے، میں تمہارا رب ہوں پس میری عبادت کرو۔ آیت کے اس جملے سے عبادت کی تعریف نکل آتی ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی آیت میں میری عبادت کرو کے لیے اس کو بنیاد بنایا کہ چونکہ میں تمہارا رب ہوں لہٰذا صرف میری عبادت کرو۔ لہٰذا عبادت کی تعریف یہ ہے کہ کسی ذات کو رب یا خالق سمجھ کر اس کی تعظیم کرنا عبادت ہے، ہر تعظیم عبادت نہیں ہے۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ. لیکن انہوں نے اپنے دینی معاملات میں تفرقہ ڈال دیا، آخرکار سب نے ہماری طرف رجوع کرنا ہے۔ تفسیر آیت، اس آیت میں ایسے لوگوں کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے تفرقہ ڈالا، یعنی یہود و نصارہ۔ یہود ہو یا نصارہ، سب کو ایک ہی امت کے پرچم تلے جمع ہونا تھا، اس ایک رب کی طرف سے آنے والے نبی کی ہدایت پر چلنا چاہیے تھا، مگر جب بھی کوئی رسول اللہ کی طرف سے آیا اسے مسترد کر دیا گیا۔ اس کی وجہ سے فرقے وجود میں آتے ہیں۔ ان تمام فرقہ بازوں کو ہمارے پاس آنا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. پس جو نیک اعمال بجا لائے اور وہ مومن ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہ ہوگی،
اور ہم اس کے اعمال اس کے لیے لکھ رہے ہیں۔ تفسیر آیت نمبر 1 کی تفصیل یہ ہے کہ جب یہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم اس شخص کا عمل ضائع نہیں کریں گے، بلکہ ان میں سے جو عمل صالحات میں سے کچھ صالح عمل بجا لایا ہے، من سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اعمال صالح میں سے کچھ عمل بجا لانے والا ہو۔ نمبر 2، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو۔ اس عمل صالح کا محرک ایمان ہو تو اس صورت میں عمل صالح کی قیمت لگتی ہے۔ نمبر 3، اس محنت کی ناقدری نہ ہوگی بلکہ صرف عمل کا ثواب نہیں، مزید ثواب دے دیا جائے گا۔ نمبر 4، نیک مومن کا عمل صفائے کائنات پر ثبت ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہم نے کئی بار لکھی ہے کہ انسان کا عمل ایک بار وجود میں آنے کے بعد نابود نہیں ہوتا، مگر یہ کہ ہفت یا عفو ہو جائے۔ قیامت کے دن حساب کے لیے خود عمل سامنے آئے گا اور پورا اجر مل جائے گا۔ اہم نکات: نمبر 1، ایمان کے بغیر عمل ہبط ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ایمان کے ساتھ کچھ عمل صالح ہو تو بھی نجات ہے۔ وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون۔ اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کیا ہے اس کے مکینوں کے لیے ممکن نہیں کہ وہ دوبارہ لوٹ کر آئیں۔ تفسیر آیت کہ وہ واپس آ کر اعمال صالح بجا لائیں اور جن جرائم کا وہ ارتکاب کرتے رہے ہیں ان کا تدارک کریں۔ جن نبیوں کو ان لوگوں نے جھٹلایا ہے ان کی تصدیق کریں، جن پر ظلم کیا ہے اس کا بھی تدارک کریں۔ اس سفر میں رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ دنیا سے واپس ماں کے پیٹ میں جا سکتا ہے، نہ ماں کے پیٹ سے سلب پدر میں جا سکتا ہے۔ اسی طرح عالم برزخ سے عالم دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ یہاں ہر آبادی و بستی کو شامل کرتا ہے اور اس میں ہر مرنے والا شامل ہے۔ اس طرح یہ ایک حکم عام ہے، لہٰذا اس سے مفہوم نہیں لیا جائے گا کہ یہ بات صرف ان بستیوں سے مربوط ہے جنہیں اللہ نے عذاب کے طور پر تباہ کیا ہے۔ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون۔ یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کا راستہ کھول دیا جائے گا تو وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے۔ تفسیر آیت: اس دارالامتحان کے لیے جو قانون ہم نے وضع کیا ہے اس کے تحت ایمان و عمل کا ایک معیار قائم ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا یاجوج اور ماجوج کی یلغار تک۔ نمبر 1، کھول دیا جائے گا سے مراد ان کے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا، حالات ان کے لیے فضا سازگار بنا رہے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج ایک خاص قوم کا نام ہے یا یہ ہر ایسے جنگجو لشکر کا نام ہے جو غارت گری کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھتا۔ اس موقف کے مطابق آخری زمان کے لیے کہ یہ یاجوج ماجوج وہ نہیں جن کے لیے ذوالقرنین نے سد بنایا تھا، نیز یاجوج ایک قوم ہے، ماجوج دوسری قوم ہے۔ ہو سکتا ہے دونوں مل کر دیگر اقوام پر حملہ کریں یا یہ خود آپس میں لڑیں۔ نمبر 2، وہ ہر بلند جگہوں سے نکل پڑیں گے، ایک بھرپور یورش ہوگی۔ بلند جگہوں سے مراد پہاڑ بھی ہو سکتے ہیں، فضائی حملہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی چاروں طرف سے فضائی حملہ ہوگا۔ بہرحال بلند جگہوں سے جو بھی مراد ہو، یہ ایک عالمی جنگ کی طرف اشارہ ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو ایک غارتگر قوم کی طرف سے ایک یورش ہوگی۔ واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين۔ اور برحق وعدہ قریب آنے لگے گا تو کفار کی آنکھیں یک کھلی رہ جائیں گی، وہ کہیں گے ہائے ہماری تباہی، ہم واقعی اس سے غافل تھے بلکہ ہم تو ظالم تھے۔ تفسیر آیت نمبر 1، وعدے حق سے مراد قیامت ہے، یعنی قیامت کے قریب وقوع پذیر ہونے والے حالات ایسے ہوں گے کہ جن کو دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 58 میں، اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت کے دن سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب مبتلا میں نہ کریں۔ یہ بات کتاب یعنی تقدیر میں لکھی جا چکی ہے۔
حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا ہے کہ قیامت سے پہلے 10 علامات ظاہر ہوں گی: سورج کا مغرب سے طلوع کرنا، دجال اور دعوت الارض کا ظہور، 3 جگہوں پر زمین کا دھنس جانا، ایک مغرب میں، ایک مشرق میں، ایک جزیرۃ العرب میں، حضرت عیسیٰ کا خروج اور یاجوج اور ماجوج کا خروج۔ اور یہ روایت ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 304 اور صحیح مسلم میں۔ نمبر 2، قیامت کے قریب رونے والے حوادث کو دیکھ کر کافر کی آنکھیں دہشت زدہ ہو کر پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ نمبر 3، دنیا میں تو غافل رہے، جب عذاب سامنے آیا تو بیدار ہو گئے۔ فرصت کے دنوں میں ان باتوں کو اعتنا میں نہیں لاتے تھے، آج ہوش میں آ گئے ہیں۔ نمبر 4، غفلت ہی نہیں بلکہ جان بوجھ کر قیامت کے تصور کو ذہن سے دور پھینک دیتے تھے، آج دیکھا کہ اپنے اوپر کس قدر ظلم کر رکھا ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، فرصت ہاتھ سے جانے سے پہلے قیامت کی تیاری کرنی چاہیے۔ نمبر 2، غفلت اور ظلم سے بچنا ہی تیاری ہے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لہا واردون۔ بتحقیق تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے تھے جہنم کا ایندھن ہے، جہاں تمہیں داخل ہونا ہے۔ تفسیر آیت: اس آیت میں عبداللہ بن زبیری جو مکہ کے مشرکین میں سے تھا، اس نے اعتراض کیا مسیح اور عزیر اور ملائکہ بھی جہنم جائیں گے کیونکہ ان کو بھی لوگوں نے معبود بنایا ہے۔ اس اعتراض کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ ہاں، ہر وہ شخص جہنم جائے گا جس نے پسند کیا ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی بندگی کی جائے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ خطاب اہل مکہ سے ہے، وہ شیاطین اور اصنام کی بندگی کرتے تھے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ غیر عاقل کے لیے ہوتا ہے، یہ آیت غیر عاقل کے لیے ہوتی ہے۔ جس جہنم میں تم مشرکین نے جانا ہے، اسی میں تمہارے معبود بھی جائیں گے۔ جامد چیز کو جہنم میں ڈالنے میں کیا حکمت ہے؟ جواب یہ ہے کہ مشرکین کی حسرت اور ندامت میں اضافے کے لیے، یا ممکن ہے مشرکین کے لیے بطور ایندھن یہ بت جہنم میں ڈال دیے جائیں، جیسا کہ فرمایا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 میں، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون۔ اگر یہ معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، اور اب سب کو اسی میں ہمیشہ رہنا ہے۔ جہنم میں ان کا شور ہوگا اور وہ اس میں کچھ نہ سن سکیں گے۔ تفسیر آیت: اگر یہ اصنام اور شیاطین معبود ہوتے تو جہنم نہ جاتے۔ یہ عابد اور معبود دونوں آتش جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں آتش کے پنکھاروں کے شور میں کوئی اور آواز سنائی نہیں دے گی، نہ کسی کو پکار سکیں گے، نہ ہی کسی کی آواز ان تک پہنچ سکے گی۔ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتهت انفسهم خالدون۔ جن کے حق میں ہماری طرف سے پہلے ہی جنت کی خوشخبری مل چکی ہے، وہ اس آتش سے دور ہوں گے جہاں وہ اس کی آہٹ تک نہ سنیں گے، اور وہ ہمیشہ ان چیزوں میں رہیں گے جو ان کی خواہشات کے مطابق ہوں گی۔ تفسیر آیت: مجموع البیان میں آیا ہے کہ عبداللہ بن زبعری کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ان معبودوں میں سے حضرت عیسیٰ کی طرح جنہیں پہلے جنت کی خوشخبری مل چکی ہوگی، وہ جہنم کی آہٹ تک نہیں سنیں گے۔ وعدہ جنت یا سعادت یہ احسن کی تانیث ہے، اصل میں جس کا ہم نے خوشخبری سے ترجمہ کیا ہے۔ نمبر 2،
جن کو پہلے ہی خوشخبری دی جا چکی ہے وہ آتش سے دور رہیں گے۔ نمبر 3، وہ جہنم کی آگ کی آہٹ تک نہیں سنیں گے، اگرچہ سب کو جہنم سے ہی گزارا جائے گا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 71 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو جہنم پر وارد نہ ہو، یہ حتمی فیصلہ آپ کے رب کے ذمے ہے۔ نمبر 4 ہے، جنت کی نعمتوں کے وصف و بیان کے لیے ممکنہ تعبیر یہی ہو سکتی ہے جو جامع بھی ہے اور دنیاوی مفاہیم کے تحت قابل فہم ہے۔ ہر خواہش پوری ہوگی کی فضا میں ہمیشہ رہیں گے۔ شواہد تنزیل میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور وہ آیت ہے سورہ یہی والی آیت جو ہم نے ابھی بیان کی ہے، سورہ مریم کی آیت نمبر 71۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ انہیں قیامت کے بڑے خوفناک حالات بھی خوف زدہ نہیں کریں گے، اور فرشتے انہیں لینے آئیں گے اور کہیں گے یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، انتہائی گھبراہٹ سے مراد سور پھونکنے کے موقع پر ہوگی، جیسا کہ فرمایا سورہ نمل کی آیت نمبر 87 میں، اور جس روز سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین کی تمام موجودات خوف زدہ ہو جائیں گی۔ یا قیامت کے دن کو فزع اکبر کہتے ہیں۔ بعض کے نزدیک آتش جہنم کی طرف لے جانا فزع اکبر ہے۔ جن لوگوں کو پہلے سے نجات و سعادت کی خوشخبری دے دی گئی ہے، فزع اکبر بڑی گھبراہٹ اور پریشانی انہیں فکر مند نہیں کرے گی۔ شواہد تنزیل اور دیگر شیعہ مصادر میں یہ روایت کی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، ان کو بڑی گھبراہٹ پریشان نہیں کرے گی، آپ کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور یہ ہے اور آپ کی شیعوں کے بارے میں فرشتے ان کو لینے آئیں گے، ان کا استقبال ہوگا۔ یہ شواہد تنزیل کی جلد نمبر 1 اور 500 پر، صفحہ نمبر 500 پر یہ اس آیت کے ذیل میں یہ ہم نے تفصیل پیش کی آپ کے سامنے۔ نمبر 2 ہے، فرشتے ان کو لینے آئیں گے، ان کا استقبال ہوگا۔ نمبر 3، اور بشارت دیں گے کہ آج یہ دن تمہارا دن ہے، تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اہم نکات۔ نمبر 1، بڑی سعادت مند ہیں وہ لوگ جن کو فزع اکبر پریشان نہ کرے۔ نمبر 2، وہ فرشتے ان کا استقبال کے لیے خوشخبری لے کر آئیں گے۔ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين۔ اس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جس طرح تومار میں اوراق لپیٹتے ہیں۔ جس طرح ہم نے خلقت کی ابتدا کی تھی اسے ہم پھر دہرائیں گے۔ یہ وعدہ ہمارے ذمے ہے جسے ہم ہی پورا کرنے والے ہیں۔ تفسیر آیت نمبر 1، قیامت کے موقع پر یہ آسمان لپیٹ لیا جائے گا، خزانہ غیب میں چلا جائے گا، انسان کے لیے مانوس اس کائنات کو ختم کر دیا جائے گا، اس کی جگہ ایک نئی کائنات وجود میں آئے گی۔ اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 48 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ انتقام اس دن ہوگا جب یہ زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی اور سب خدائے واحد و قہار کے سامنے پیش ہوں گے۔ نمبر 2، یہ کائنات اپنی ابتدا کی حالت میں واپس جائے گی۔ اور سورہ انسان کی آیت نمبر 1 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، نئے سرے سے دوبارہ ایک جدید کائنات تعمیر ہوگی۔ بنا برا قولے یہ جملہ انسان کے بارے میں ہے کہ انسان کو اس طرح دوبارہ خلق کریں گے کہ جس طرح شروع میں خلق کیا تھا، یعنی یہ سیاق آیت کے خلاف ہے۔ نمبر 3، یہ وعدہ الہی ہے کہ یہ کائنات صرف دارالتکلیف میں منحصر نہیں ہے، اس کے بعد دارالجزا آئے گا، اور دارالجزا نہ آیا تو یہ کائنات بے مقصد ہو جائے گی۔ اہم نکات۔ نمبر 1، قیامت کے بعد جس عالم میں ہم ہوں گے اس کا زمان اور مکان ہماری اس دنیا سے مختلف ہوگا۔ نمبر 2، قیامت آنا وعدہ الہی کے مطابق ضروری اور حتمی ہے۔
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اور ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ تفسیر آیت: زبور وہ صحیفہ ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوا، چنانچہ فرمایا اور داؤد کو ہم نے زبور دی۔ نمبر 2، ذکر سے مراد توریت ہے یا قرآن یا لوح محفوظ۔ کسی ایک آیت پر کوئی قرینہ نہیں، اگرچہ قرآن اور توریت کو قرآن میں ذکر کے نام سے یاد کیا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ الذکر سے ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے جو صحف انبیاء میں موجود تھے۔ نمبر 3، اس زمین سے مراد کون سی زمین ہے جس کے صالح بندے وارث ہوں گے؟ بعض مفسرین اور دنیاوی زمین اور اقتدار مراد لیتے ہیں کہ اللہ اپنے صالح بندوں کو اقتدار دیتا ہے، حالانکہ عملاً ایسا دیکھنے میں نہیں آتا۔ اکثر اقتدار غیر صالح لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ ایک توجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ اس آیت کا مصداق ابھی وجود میں نہیں آیا، یہ ایک پیشن گوئی اور خوشخبری ظہور مہدی علیہ السلام کے بعد کی دنیا کے بارے میں ہو۔ اس وقت ہی صالح بندے زمین کے وارث بنیں گے۔ اس نظریے کی تائید میں یہ آیت پیش کی جاتی ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55: تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال بجا لائے ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ انہیں زمین میں اس طرح جانشین ضرور بنائے گا جس طرح ان سے پہلوں کو جانشین بنایا، اور جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسندیدہ بنایا ہے اسے پائیدار ضرور بنائے گا۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی طرف سے متواتر احادیث اس موضوع پر موجود ہیں، جن میں صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ قائم آل محمد علیہ السلام اور ان کے اصحاب ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے، اگر دنیا کی عمر میں صرف ایک دن رہ گیا ہو تو بھی اللہ اس دن کو اس قدر طویل بنا دے گا تاکہ ایک شخص کو اٹھائے جو مجھ سے ہو، جو زمین کو عدل و انصاف سے ایسا پر کرے گا جیسے ظلم و جور سے پر ہو گئی ہوگی۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ یہ جنت کی سرزمین کا ذکر ہے جس کے وارث اللہ کے صالح بندے ہوں گے، جیسے کہ دوسری جگہ فرمایا۔ پہلی والی روایت جو امیر المومنین سے مخصوص ہے وہ غیات الطوسی کے صفحہ نمبر 86 پر موجود ہے، اور اس کے بعد جو موقف ہے اور وہ صفحہ نمبر 177 پر بھی ہے، اور سورہ زمر کی آیت نمبر 74 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ کہیں گے ثناء کامل ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں اس سرزمین کا وارث بنایا کہ جنت میں ہم جہاں چاہیں گے جگہ بنا سکیں گے، بس عمل کرنے والوں کا اجر کتنا اچھا ہے۔ اس نظریے اور پر سیاق آیت سے استدلال کیا جاتا ہے کہ یہ آیت بھی عالم آخرت سے مربوط آیات کے ساتھ مربوط ہے، لیکن سیاق کے ظہور پر آیت کی تفسیر میں وارد روایات کی صراحت مقدم ہے۔ اس سے مراد عرض جنت ہونے پر کوئی قرینہ موجود نہیں، جس طرح سورہ زمر کی آیت میں موجود ہے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین۔ اس بات میں بندگی کرنے والوں کے لیے یقیناً ایک آگاہی ہے۔ تفسیر آیت: اس سورہ میں جو مضامین آئے ہیں ان میں عبادت گزاروں کے لیے ایک پیغام ہے۔ وہ مضامین یہ ہیں: تمام انسانوں کا ایک ہی رب، ایک معبود ہے، نبوت برحق ہے، یوم الحساب آنے والا ہے جس میں مومن کو ثواب اور کافر کو عذاب ملے گا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اور اے رسول ہم نے آپ کو بس عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تفسیر آیت: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود، آپ کی ذات، آپ کا پیغام، آپ کی نبوت تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ آپ کی رحمت ہونے کی اساس آپ کی دعوت الی التوحید ہے، جو حق اور حقیقت تک رسائی کے لیے بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے، ورنہ جاہلیت میں لوگ حقیقت اور حق سے دور موہمات میں گم تھے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق و باطل میں تمیز کرنے کا سلیقہ دیا۔ نمبر 2، انسان کو احترام آدمیت کا شعور ملا۔ نمبر 3، انسان کو انسانی حقوق میں اثر آئے۔ نمبر 4، عدل و انصاف اور ناانصافی کا میزان عنایت فرمائی۔ نمبر 4، ایک جامع نظام حیات عنایت فرمایا۔ نمبر 6،
ख्वाब गफलत और जहालत में पड़ी इंसानियत को जगाया। नंबर 7, दुनिया में बाइज्जत रहने के लिए आदाब अजीज सिखाए। नंबर 8, जिंदगी का कोई गोशा नहीं छोड़ा जिसके लिए आदाब और कानून अता ना किया हो। नंबर 9, आपके माबूस होने के बाद ही इंसानियत ने तहजीब व तमद्दुन की तरफ एक जस्त लगाई। नंबर 10, तारीख़ इंसानियत में पहली मरतबा आपने गैर तबक़ाती माशरा मुतारफ़ करवाया। ज़ैल में हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमतुल लिल आलमीन होने से मुतालिक अहादीस और आयात के चंद नमूने पेश करने पर इक्तफ़ा करेंगे। सूरह तौबा की आयत नंबर 128, सूरह आराफ की आयत नंबर 157, बिहारुल अनवार की बिहारुल अनवार में ये रिवायत भी है और उसकी जिल्द है 16 और सफ़ा नंबर है 115। सूरह तकवीर की आयत नंबर 20 और 21 में भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक ये तमाम अहादीस मौजूद हैं। और बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 16 के सफ़े नंबर 306 पे और फ़क़ी की जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 191 में है कि मेरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए खैर है और मेरी जुदाई भी। अर्ज़ किया वो कैसे? फरमाया मेरी ज़िंदगी इसलिए खैर है कि अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह इनको अजाब नहीं देगा जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें मौजूद हैं। मेरी जुदाई इसलिए खैर है कि तुम्हारे आमाल रोज़ाना मेरे सामने पेश होते हैं। अगर नेकी है तो अल्लाह से मज़ीद मांगता हूँ और अगर बुराई है तो मग़फ़रत तलब करता हूँ। हदीस है कि आपने फरमाया कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी जो तुम्हें जन्नत से नज़दीक और आतिश से दूर कर देगी। मैंने तुम्हें इसके बजा लाने का हुक्म दिया और कोई ऐसी चीज़ भी नहीं छोड़ी जो तुम्हें आतिश जहन्नुम से नज़दीक और जन्नत से दूर कर दे। मैंने तुम्हें इसे तर्क करने का हुक्म दिया। इस जगह से रहमत का ये चश्मा फूटता है। इस जगह के बारे में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलमीन के लिए तंबीह करने वाला और तंजील का अमीन बनाकर उस वक्त माबूस फरमाया जब तुम अरब बदतरीन दीन पर और बदतरीन इलाके में रहने वाले थे। नाहमवार पत्थरों और जहरीले सांपों के दरमियान बूद व बाश रखते थे, गंदा ताफुन का पानी पीते थे और गलीज़ तरीन ग़िज़ा खाते थे। और ये नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 26 पेश किया हमने आपके सामने। रोज़े क़यामत की शफ़ाअत रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्राईल ने मुझसे कहा कि रोज़े क़यामत तमाम मखलूक़ खुदा ख्वाह वो फरिश्ते हों या नबी नफसी नफसी पुकारेंगे और आप उम्मती उम्मती पुकारेंगे। रहा ये सवाल और ये रिवायत है अल-काफ़ी की जिल्द नंबर 8 और सफ़ा नंबर 312 पर। रहा ये सवाल कि आप आलमीन के लिए रहमत हैं तो काफिरों के लिए भी रहमत होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। जंगों में उनको कत्ल किया जाता है, आखिरत में जहन्नुम में डाल दिया जाता है। इसका जवाब यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमतुल आलमीन होने से बालतर अल्लाह अरहमुर राहिमीन है। अगर कोई शख्स इस रहमत को कबूल करने के लिए ज़रफ़ियत और अहलियत नहीं रखता और उसे कबूल करने के लिए आमादा नहीं होता, बल्कि इसके मुकाबले में खड़ा होता है, तो रहमत के दुश्मन नासूर को काट कर फेंक देना चाहिए और इससे सज़ा भी मिलनी चाहिए, वरना रहमत इलाही में सबके लिए गुंजाइश मौजूद है। अहम नुकात। नंबर 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत इसके अहल को पहुंचती है। कुल इन्नमा युहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद फहल अंतुम मुस्लिमून। कह दीजिए मेरे पास वही आई है कि तुम्हारा माबूद सब एक ही माबूद है, तो क्या तुम तस्लीम करते हो? तफसीर आयत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रहमत का असास, रहमत का दरवाज़ा यही तौहीद परस्ती की तरफ रहनुमाई है। तमाम दुनिया और आखिरत की रहमतों की कुंजी तौहीद परस्ती है। कलमा तौहीद की तरफ दावत है कि इब्तिदा में सिर्फ तस्लीम का मुतालबा है कि ज़ौक़ तौहीद एक मरतबा चखले, बाद में दूसरे मराहिल आसान हो जाते हैं, हत्ता कि अपनी जान से भी गुजर जाते हैं। फ़इन तवल्लौ फ़कुल आज़नतुकुम अला सवाअ व इन अदरी अक़रीबुन अम बईदुम मा तुअदून। फिर अगर उन्होंने मोड़ लिया
تو کہہ دیجئے کہ ہم نے تمہیں یکساں طور پر آگاہ کر دیا ہے، اور جس چیز کو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا دور، یہ میں نہیں جانتا۔ تفسیر آیات رحمت للعالمین کا یہی تقاضا ہے کہ رحمت کا پیغام سب تک یکساں طریقے سے پہنچایا جائے، اور اسے قبول نہ کرنے کی صورت میں اس کا برا نتیجہ بھی سب کے ساتھ یکساں طریقے سے پہنچایا جائے۔ یہ معلوم نہیں کہ جس عذاب سے تمہیں دوچار ہونا ہے وہ قریب ہے یا دور، لیکن بہرحال وہ دن تمہیں دیکھنا ہوگا۔ سے مراد قیامت ہو سکتی ہے جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين۔ اور وہ بلند آواز سے کہی جانے والی باتوں کو بھی یقیناً جانتا ہے، اور انہیں بھی جانتا ہے جنہیں تم پوشیدہ رکھتے ہو، اور میں نہیں جانتا، شاید اس عذاب کی تاخیر میں تمہاری آزمائش ہے اور ایک مدت تک سامان زیست ہے۔ تفسیر آیت، اللہ تعالیٰ کو علم ہے مشرکین اسلام کے بارے میں جس موقف کا اظہار اور استہزاء کرتے ہیں، اور ان خفیہ تدبیروں کا بھی علم ہے جو اسلام کے خلاف کرتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ کا کلام جاری ہے کہ مجھے بھی معلوم نہیں کہ اعلان کرنے کا مجھے جو حکم ملا ہے وہ تمہاری آزمائش کے لیے، کہ تمہیں ایک وقت تک بطور امتحان مہلت دے دی جائے۔ اگر کی ضمیر میں مضمر اذان کی طرف ہے، لیکن اگر کی ضمیر یعنی تاخیر عذاب کی طرف ہے تو آیت کا مطلب یہ ہو جائے گا، مجھے علم نہیں کہ عذاب کی تاخیر شاید تمہاری آزمائش کے لیے ہو۔ قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون۔ رسول نے کہا، میرے پروردگار تو ہی حق کا فیصلہ فرما، اور تم جو باتیں بناتے ہو اس کے مقابلے میں ہمارے مہربان رب سے ہی مدد مانگی جاتی ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے عرض کیا کہ یہ لوگ میری دعوت کو مسترد کرتے ہیں، میں تیری درگاہ میں رجوع کرتا ہوں کہ میرے اور ان کے درمیان تو ہی فیصلہ فرما جو مبنی برحق ہے، جسے تو نے پہچنوایا ہے۔ نمبر 2، تم جو باطل باتیں بناتے ہو ان کے خلاف ہماری مدد کرنے کے لیے وہ مہربان رب ہی مددگار ہے۔ اس دعائیہ جملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کے خلاف بد دعا نہیں کرتے بلکہ حق کا فیصلہ مانگتے ہیں، خواہ اس حق کے تحمل میں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہوں۔